السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ آج جا کے ختم ہو گیا اور آج سبھی گھروں میں شیرخرما پکے گا، نئے کپڑے پہنے جائیں گے، خوشبوئیں لگائی جائیں گی، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن میں سبھی سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی مسلمان آج عید منانے نکل رہے ہیں، عیدگاہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، جتنے بھی چھوٹے بچے، بوڑھے، سبھی لوگوں کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن عید منانے سے پہلے ایک چھوٹی سی قسم کھا لو۔ یہ کیسی قسم ہے؟ کون سی قسم کھانی ہے؟ یہ قسم تمہارے نفس کے خلاف ہونی چاہیے۔ آج کل کا مسلمان بہت ہی زیادہ روندا جا رہا ہے، بہت ہی زیادہ بے عزت کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کی اس بکواس گھٹیا دنیا میں، اور مسلمان کو اتنا جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اس میں پوری طریقے سے نہ ہی ان لوگوں کی غلطی ہے، تھوڑی بہت غلطی مسلمانوں کی ہے۔ اب تم بولو گے اگر مسلمان کو برا بھلا بول رہے ہیں تو مسلمان کی کیا غلطی ہے؟ مسلمان کی آج غلطی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آدھے سے زیادہ مسلمان اپنے نفس کے غلام ہو چکے ہیں۔ نفس اگر کیا ہے تمہیں نہیں پتا تو میرے اسی چینل پہ جو ہے میں نے ویڈیو بنائی ہے، اچھے سے سمجھایا ہوا ہے کہ نفس ہوتا کیا ہے، تم وہ جا کے دیکھ سکتے ہو۔ اپنے نفس کے ہر ایک انسان آج کل غلام بن رہا ہے۔ کیسے بن رہا ہے؟ تم کسی بھی مسلمان کے گھر میں جا کے دیکھ لو، بچے کے ہاتھ میں فون ہوگا، بوڑھے کے ہاتھ میں فون ہوگا، عورت کے ہاتھ میں فون ہوگا، آدمی کے ہاتھ میں فون ہوگا۔ ہر بندہ، اور جوان بچوں کی تو پوچھو بھی مت، میرے عمر کے، میرے سے بڑے، میرے سے کچھ چھوٹے بچے بھی آج کل اس سوشل میڈیا کی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو اپنے حالات بگاڑ لیے تھے رمضان سے پہلے، اس رمضان سے پہلے، تم مانو یا نہ مانو، مسلمانوں کی حالت بڑی بگڑی ہوئی تھی۔ نہ ہی نماز کو آتے تھے، نہ ہی ڈھنگ سے جو ہے اپنا خیال رکھتے تھے۔ یہاں پہ میں تم لوگوں کو 3 بڑی چیزوں پہ فوکس کرنے کے لیے کہوں گا۔ یہ 3 چیزوں پہ اگر تم نے فوکس کر لیا تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ عید کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کا شکر مناؤ۔ عید کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کا شکر مناؤ کہ تم نے میری اس ویڈیو پہ کلک کیا، کیونکہ جو 3 باتیں میں تمہیں یہاں پہ بتانے جا رہا ہوں یہ تمہاری زندگی بدل دے گی۔ بس تمہیں قسم کھانی ہے کہ ان 3 باتوں پہ میں پوری طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ وہ 3 چیزیں ہیں کیا؟ ہماری فزیکل ہیلتھ، یعنی کہ جو ہمارے شریر کی ہیلتھ ہے وہ کافی زیادہ بگڑی ہوئی ہے آج کے زمانے میں۔ کسی مسلمان کا حق نہیں بنتا کہ وہ جو ہے فٹ نہ رہے۔ آج کل ہماری فٹنس پوری طریقے سے بگڑ چکی ہے۔ کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہے، کوئی موٹا ہو گیا ہے، کوئی بہت ہی زیادہ دبلا ہو گیا ہے، کوئی کمزور ہو گیا ہے، کسی کی بازوؤں میں دم نہیں ہے، کسی عورت کے پیروں میں دم نہیں ہے، وہ چل نہیں سکتے، چلنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ قسم کھانی ہوگی کہ اس رمضان المبارک دن کے بعد ہم جو ہے اپنی ہیلتھ پہ کیئر کریں گے، ہم جو ہے اپنی ہیلتھ کے اوپر کام کریں گے، ہم جو ہے جم جوائن کریں گے۔ بھلے ہی ہفتے میں تم صرف 2 دن جاؤ، لیکن جاؤ۔ بھلے ہی تمہارے پاس جم کے پیسے نہ ہو، گھر پہ ایکسرسائز کرو، لیکن یہ قسم کھا لو کہ اپنے شریر کے اوپر، اپنے بدن کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ کام ڈالیں گے جس کی وجہ سے ہم کو اچھا فائدہ ہوگا، اور ہمیں نہ ہی صرف اللہ کی عبادت کرنے میں اور مزہ آئے گا، بلکہ ہمارے شریر کو اور زیادہ تندرستی بھی ملے گی انشاءاللہ۔ کیونکہ آج کل کا مسلمان بالکل بھی اپنے ہیلتھ کے اوپر کیئر نہیں کرتا ہے۔ اب چلو میری عمر کے، میرے سے چھوٹی عمر کے اور میرے سے تھوڑے بڑے عمر میں، ان کو اگر ہیلتھ پہ کیئر نہ بھی کرو نا تب بھی چل جائے گا، کیونکہ ان کی عمر جوان ہے، وہ چل جاتے ہیں بنا کہ ایکسرسائز کے بھی، لیکن ان کو بھی دھیان دینا چاہیے۔ یہ جو بڑی عمر کے ہیں، 30، 25، 35، 40 عمر کے، ان کو ایکسرسائز لازمی ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو بندہ اپنی خود کی پرواہ کرتا ہے
اس کو اللہ تعالیٰ بہت چاہتا ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں میں بہت ہی لوگ بہانے بناتے ہیں جو کہ جم جانے کو لے کے ہوتے ہیں، بہت ہی بہانے بناتے ہیں جب بھی بات آتی ہے ایکسرسائز کرنے کی، جم جانے کی، اپنا دھیان رکھنے کی۔ مسلمان ڈھنگ سے طریقے سے ایکسرسائز نہیں کرتے۔ دوسری چیز ہے، ہم لوگ اللہ کے پابند بالکل بھی نہیں ہیں، ہم نمازیں ڈھنگ سے ادا نہیں کرتے، اور یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ جب بھی میں کسی کو بھی نفل نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اتنی جلدی میں ہوتا ہے، اتنی اس کو جلدی لگی ہوئی ہوتی ہے کہ میں جھٹ سے نماز ختم کروں اور لگ جاؤں دنیا داری کے کام میں۔ ٹھیک ہے، تمہارا کاروبار، تمہارا کام، تمہارا سارا جو بھی ہے دنیا داری، وہ سب امپورٹنٹ ہیں، لیکن جب تم نماز پڑھ رہے ہو تب تم پوری طریقے سے مسجد میں ہونا چاہو، پوری طریقے سے تم نماز میں ہونی چاہیے، تمہارا دھیان یہاں وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج کا مسلمان پوری طریقے سے دنیا داری میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، ایون دو جب وہ نماز پڑھے، بھلے ہی وہ نماز پڑھ رہا ہے، بھلے ہی وہ سارے سورے پڑھ رہا ہے، علم کا سورہ اور باقی جتنے بھی قرآن کے سورے وہ پڑھ رہا ہے، اس کا دھیان اس نماز میں نہیں ہے، 100% نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھے وہ پوری طریقے سے گھس جائے اس نماز میں پوری طریقے سے دماغ اور دھیان لگا کے بیٹھ جائے۔ پتہ ہے کیسے؟ لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، کیوں جلدی میں ہوتے ہیں ان کو خود نہیں پتہ کہ باہر جا کے کام کرنا ہے، کام تو رہتا ہی رہتا ہے، چاہے نماز کے بعد، نماز کے پہلے، کام رہتا ہی رہتا ہے، کام کو ہم اگنور کر نہیں سکتے، لیکن اس کام کے چلتے اگر ہم اپنی نماز بگاڑ لیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب بھی، آج سے یہ بھی قسم کھا لو، جب بھی نماز پڑھو تو پوری طریقے سے اپنا فوکس نماز میں رکھو گے، اپنے لفظوں کو ہلتا ہوا محسوس کرو گے، اپنے دل کو دھڑکتا ہوا محسوس کرو گے، پوری طریقے سے اللہ کے بارگاہ میں ٹھہر کے نماز پڑھو گے پوری فوکس کے ساتھ۔ یہ کیا ہے ایسے اللہ اکبر بول کے علام مطلب رکعت باندھی اور فٹ سے پڑھ کے فٹ سے نکل گئے؟ کیا جلدی ہے؟ دنیا داری آج کل کی ہے، نماز آخرت تک ہے۔ تو یہ میرا پیغام سن لو جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تیسری چیز جو کہ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا وہ ہے ہماری فائنینشیل کنڈیشن، ہماری غریب حالت۔ آج کل کتنے مسلمان جو ہے غریبی سے جوجھ رہے ہیں۔ اب غریبی صحیح ہے یا غلط تمہارے پوائنٹ آف ویو سے کچھ الگ ہو سکتی ہے، تمہارے لیے غریبی بہت اچھی ہو سکتی ہے، میرے لیے میں غریبی کو ایک بیماری مانتا ہوں۔ اب کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ غریب ہونے والا میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے غریب ہونا، لیکن اس غریب میں بھی ہی رہنا، اس غریبی سے آگے نکلنے کے بارے میں سوچنا نہیں، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم غریبی کو منع کریں، ہم غریبی سے دور بھاگیں، ہم غریبی سے اٹھ کے ایک اچھی پوزیشن پہ جائیں، ایک اچھا بزنس مین، ایک اچھا جاب پرسن، یہ ہم بننے کی کوشش کریں۔ یہ جو ایک جذبہ ہے آج کل مسلمانوں میں ختم ہو چکا ہے، آج کل پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے۔ ان کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ان کو کچھ بننا ہی نہیں ہے، ان کو کچھ کر کے دکھانا ہی نہیں ہے۔ یہ پورا جو جذبہ ہے یہ کس لیے ختم ہوا ہے پتہ ہے؟ ان موبائلوں کی وجہ سے، ان سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ تم اس میں جو نقلی دنیا دیکھتے ہو سوشل میڈیا میں، اس نقلی دنیا نے تمہارے دماغ پہ برا اثر کر کے رکھا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم غریب رہنا چاہتے ہو یا نہیں، بٹ اپنی غریبی سے نکلنے کے بارے میں سوچو، کچھ بننے کے بارے میں سوچو۔ دین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے سوچنے کی جو جذبہ ہے، ہمارا سوچنے کا جو جذبہ ہے وہ ساتویں آسمان تک لے کے جائیں، کیونکہ ہر ایک مسلمان جو کہ غریب ہے وہ سیدھا درشاتا ہے کہ اس کی مجبوریاں بھی رہی ہوں گی، لیکن اس کی بھی تھوڑی بہت غلطی ہے۔ اگر وہ غریب مر جاتا ہے نا، کوئی غریب مر جاتا ہے تو سب لوگ اسی کو بولتے ہیں کہ غریب تھا، اسی کی غلطی ہے۔ وہ پیدا غریب ہوا، وہ اس کی غلطی نہیں ہے۔ اگر وہ رہ رہا غریب ہے، اپنی زندگی گزار غریب میں رہا ہے، تو وہ اس کی غلطی ہے۔ اس بات کو دھیان سے سوچ کے دیکھو۔